اب میں مرکزی قائد جناب ناصر عزیز صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ قائد عتیق صاحب۔ سب سے پہلے متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی فرانس کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس ایونٹ کا انعقاد کیا۔ آج متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی فرانس میں اپنا یونٹ بنانے جا رہی ہے اور ہمارے قائد سردار شوکت علی کشمیری صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس کا بڑا کامیاب دورہ کر کے آئے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پارٹی کے یونٹس آرگنائز کیے۔ اس کے بعد UK گئے، وہاں پہ بھی ہمارے بہت اچھے ایونٹس ہوئے ڈفرینٹ سٹیز میں۔ جو UK کی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بریفنگ تھی، جو ہاؤس آف لارڈز ہیں ان کے ممبرز کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، فارن افیئر جو UK ہے اس کے ساتھ شوکت صاحب کی میٹنگ تھی، اور اس کے علاوہ پارٹی یونائٹڈ نیشنز میں، یورپین پارلیمنٹ میں اور دنیا کے جہاں جہاں پہ انٹرنیشنل پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ہر جگہ کشمیریوں کی ایک توانا آواز ہے۔ اور ہماری پارٹی کا ایک ڈریم ہے کہ ہماری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر یونائٹڈ ہونی چاہیے، جس طرح 1947 سے پہلے تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اور اسپیشلی جمیل مقصود صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے ریاست کس طرح، اس کا قیام کیسے ہوا، تقسیم کیسے ہوئی، میں چیزیں رپیٹ نہیں کروں گا۔ لیکن جب 1947 میں ریاست تقسیم ہوتی ہے تو مہاراجہ ہری سنگھ اس ٹائم جب سب کنٹیننٹ ڈیوائڈ ہوتا ہے تو انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری ریاست آزاد اور خود مختار ہوگی، لیکن پاکستانی انویژن کی وجہ سے وہ ریاست تقسیم ہوئی اور مجبوراً مہاراجہ کو انڈیا سے ہیلپ سیک کرنی پڑی۔ آپ دیکھیے کہ 1947 سے لے کے 1949 تک وہ جموں میں رہے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں، ہماری اسٹیٹ واپس ریوائیو ہو جائے تو میں واپس سری نگر جاؤں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حالات جو ہے نا بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے بعد وہ وہاں سے مائیگریٹ ہو کے انڈیا کے جو سٹی ہے دلی میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد ممبئی چلے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ مہاراجہ پرست ہیں، ہم یقیناً مہاراجہ پرست ہیں۔ جس اسٹیٹ نے ہمیں شناخت دی، آئیڈینٹی دی، آج ہم ریاست جموں اینڈ کشمیر کو کلیم کرتے ہیں، نہ صرف متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی بلکہ پاکستان، انڈیا اور آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، انڈین سائیڈ آف کشمیر، گلگت بلتستان، پاکستان کی ساری جماعتیں، ہندوستان کی ساری جماعتیں اسی ریاست کو کلیم کرتی ہیں، جس کا قیام 16 مارچ 1846 کو عمل میں آیا تھا۔ اس ریاست نے اس جو ریاست جموں اینڈ کشمیر ہے اس نے ہمیں ایک ملک دیا، شناخت دی، ہمیں ایک اول درجے کا سٹیزن شپ ہونے کا درجہ دیا، اور ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ریاست واپس ریوائیو ہو۔ ہماری پارٹی کا ڈریم ہے کہ ہمارا ملک ری یونیفائی ہو۔ ہماری پارٹی کا ڈریم ہے کہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہو۔ ہماری پارٹی کا ڈریم ہے کہ ایسی ریاست ہو جس میں سب کو ایکول رائٹس ہوں، ایکول سٹیزن ہو، جینڈر ایکوالٹی ہو، رول آف لا ہو، پیس ہو، ڈیموکریسی ہو، اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے استعمال ہو۔ تو ہم یہ ڈریم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس سٹی میں آج ہم بیٹھے ہیں، سارے اکٹھے ہیں، تو فرانس کا ریولوشن آیا تو اس کی وجہ سے پورے یورپ میں انقلاب آیا، اور اس کے ثمرات آپ دیکھیے کہ پورے یورپ میں، جس طرح جمیل مقصود صاحب نے بھی کہا کہ لوگ مائیگریٹ ہو کے یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ ہم سو کالڈ امہ کا نام تو سنتے ہیں، 12 سنتے ہیں کہ جی ہم ایک امہ ہیں، ہم سارے اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک ہی امہ تھی تو ایران عراق کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو سیریا میں ترکیہ کا رول تھا، جو سعودی عربیہ کا رول تھا، جو قطر کا رول تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج پاکستان اور افغانستان جو افغانستان اور پاکستان میں آپس میں ڈیلی ان کی فائٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھے، مرتے ہیں روز، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ملک جو ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کے ریسورسز ہتھیانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی زمین ہتھیانا چاہتے ہیں، ان کو آپ سے کوئی لو نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، جو آپ کی آئیڈینٹی کو، آپ کے کلچر کو، آپ کی ویلیوز کو، آپ کی لینگویج کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے،
آپ کو کالونیلائز کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. شوکت صاحب بات کریں گے کیونکہ ہمارے ٹائم کا کنسٹینٹ ہے, زیادہ لمبی دیر تک ہم بیٹھ نہیں سکتے. سب دوستوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, افتخار صادق صاحب کا, امتیاز حسین صاحب کا, جتنے بھی دوست تھے جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا, ہمارے جو دوست برجم سے تشریف لائے, جمیل مقصود صاحب, ساجد صاحب, دسر صاحب, عتیق صاحب, بلید صادق صاحب, اور جتنے بھی آپ یہاں پہ موجود ہیں, آپ سب کا شکریہ. ہماری ریاست ہے, جس طرح ہندوستان والوں کو اپنی ریاست کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے, جس طرح پاکستانیوں کو اپنی ریاست سے محبت کرنے کا حق ہے, جس طرح فرانس والے نیشنلسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں بھی کشمیری ہونے پہ فخر ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت زیادہ عرصے تک ہمیں تقسیم کر کے نہیں رکھ سکتی. ہم یونائٹ ہوں گے, آزاد ہوں گے, خود مختار ہوں گے, اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ, اپنے پورے وقار کے ساتھ اس دنیا کے نقشے پہ دوبارہ ہماری ریاست کا ریوائو ہوگا. بہت شکریہ. Thank you very much. She is the president of UN accredited NGO and she is very supportive to cause of United Kashmir People's National Party. She give us space in United Nations, in Geneva, in New York, in everywhere.